پاکستان کا ایک دربار ہے، ان کے زنان خانے میں، گھر میں پہلے دن کا بچہ نہیں جا سکتا، پہلے دن کا بچہ نہیں جا سکتا۔ ان کے گھر میں کچھ جنات نے شور شرابہ کر دی، ایک بندہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا۔ میں نے کہا بڑوں کی اولاد ہے، میں کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، کہیں نہیں جا سکتا، سفر کی زندگی کی مصروفیت۔ میں یقین جانیے ان کے گھر گیا، وہ کمرے تھے جو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے ایک ایک جگہ کو چیک کرنا تھا، دیکھنا تھا، اور ہر کمرے میں اتنا مال، اتنی چیزیں، اتنا مال کہ آپ گمان نہ کر سکیں۔ ایک کمرے میں بریف کیس، ان پہ جہازوں کے ٹیگ لگے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ انہیں کہ جی بیرون ملک گئے ہیں تو مریدوں نے ہدیے دیے ہیں، بکسے کے بکسے، فرصت ہی نہیں ہے کھولنے کی، پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں ڈالر بھی ہیں، ان میں پاؤنڈ بھی ہیں، ان میں مال بھی ہے، اس میں کھانے پینے کی، پہننے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑے ہوئے ہیں، فرصت نہیں۔ اور جب میں ان کے کمرے میں گیا، ان میں کمرے میں سارا میوزک کا سامان بھرا ہوا تھا۔ انہیں کہ جی ان کے میوزک کے سامان کا بڑا شوق ہے، دنیا میں جہاں جائیں گے جو ان کا مرید ہوگا، ان کو جاننے والا، وہ ان کے میوزک کا اسپیکر، میوزک کی مشینیں، میوزک کی چیزیں دے گا، اس کا ان کو بہت شوق ہے۔ مال بھرا ہوا، چیزیں بھری ہوئی۔ جو بڑے تھے انہوں نے اعمال ایمان اور تقوی اور رزق حلال کے ذریعے نسلوں کے لیے دولت، عزت، برکت کے فیصلے کروائے۔ اب یہ نسلوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس دولت، عزت اور کثرت اور مال کو خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں، یہ ان پہ منحصر ہے۔ رب اپنے فیصلے کر کے دکھاتا ہے کہ 7 نسلوں کو پالنا ہے، 14 نسلوں کو پالنا ہے، 21 نسلوں کو پالنا ہے، کتنوں کو پالنا ہے اور کتنوں کے بعد پھر ان کو فقیر کر دینا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ پر اللہ اپنا فیصلہ کر کے دکھائے گا۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، رزق کے حلال طیب طاہر کے نظام کو اللہ چلائے گا، اللہ کر کے دکھائے گا، اور فیصلے کرے گا اور دکھاتا ہے۔ تو جانا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ کچھ کر کے جائے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو ساتھ ایک مسجد تھی، تو اس مسجد میں میں نے کہا کوئی افطاری کی ترتیب بناتا ہوں، ساتھ ایک بستی تھی۔ تو ایک بندہ افطار کے وقت بہت کھائے جا رہا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ بات، میں نے کہا اتنا کیوں کھا رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، عالم یا حافظ قاری تو نہیں تھا، کوئی کام کرتا تھا۔ مجھے کہنے لگا مولوی بدنام تو ویسے ہی ہے کھانے میں، تو بدنام تو ویسے ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ زیادہ کھائیں؟ اس نے بس مجھے اتنی بات کہی، زیادہ اس کے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں تھی، اور اس نے خوب کھایا۔ پتہ نہیں ہضم لوگوں کو کیسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو ازل سے ہے کہ جانا تو ہم نے ہے ہی۔ کچھ ایسا بیان کہ وہ زندگی بھی رش کریں، کچھ دنوں بھی رش کریں، اور نسلوں کے لیے فیصلے کرا کے جائیں، تقوی کے، ایمان کے، اور رزق کے، اور وسعت کے، اور عافیت کے، نسلوں کے لیے فیصلے کروا کے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ایک عجیب دعا مانگی ہے، آپ بھی مانگا کریں، وَجُنُبْنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ دعا کوئی نہیں مانگتا، مانگتے ہوں گے، عموماً کوئی نہیں مانگتا۔ اللہ میری نسلوں کو بت پرستی سے بچانا، اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ہستی، اللہ میری نسلوں کو بت پرستی سے بچا۔ کیا پتہ میری نسلوں میں کوئی ایسا ہو جو بت پرست نکل آئے، اور میری ساری عمر کی توحید اور میری ساری عمر کا تیرے ساتھ تعلق، اس کا شرازہ بکھیر کے رکھ دے۔ سندھ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، پیر تھے، بس میں سفر کر رہے تھے، تو انہیں پتہ نہ چلا کہ بیٹا بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کرایہ، انہوں نے کہا وہ آگے بابا بیٹھا ہوا ہے نا، بابا اس سے جا کے لے لے، وہ دے گا۔ بابے کے پاس گیا، انہوں نے کہا کرایہ، اس نے اپنا دیا۔ اس نے کہا یہ پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں میرا کرایہ بھی ان سے لے لو۔ اور وہ کون ہے؟ دیکھا تو بیٹا بیٹھا تھا، اس کا خاموشی سے کرایہ دے دیا۔ بیٹا بت پرست ہو گیا تھا۔ بیٹے کی اپنی دنیا تھی، باپ کی اپنی دنیا تھی۔
بیٹا بت پرست ہو گیا اور بیٹے کو پتہ نہیں باپ بیٹھا ہے، باپ کو پتہ نہیں بیٹا بیٹھا ہے، بیٹے کو پتہ ہے باپ بیٹھا ہے. اس کا اپنا سفر، اس کا اپنا سفر. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. کوئی خبر نہیں. تو اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے، تقویٰ بھی، ایمان بھی، رزق حلال بھی، برکت وسعت بھی، نسلوں کے لیے. اور اس کا انحصار آج جو آپ قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وعدہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، سونے والے بھی جاگنے والے بھی غور سے سنیے گا. ایک وعدہ ہے، اللہ کے لیے بھوکا رہنے والوں کی نسلوں کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا. اللہ کے لیے بھوکا رہنے والوں کی نسلوں کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا. اللہ کے لیے بھوکا رہنے والے. ہماری بھوک اختیاری ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم بھوکے نہ رہیں. اضطراری نہیں، مجبوری والی بھوک ہے یا کیا یہ بھوک روزے والی مجبوری والی بھوک ہے؟ میری طرف دیکھیں، مجبوری والی بھوک ہے. اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں کی نسلوں کو رب بھوکا نہیں کرتا. ان کی نسلوں میں رب فقر، فاقہ، تندرستیاں، اور اللہ ان کو منگتا نہیں کرتا. یہ اللہ کا نظام غیرت ہے، نظام غیرت. میرے لیے بھوکے رہے، میرے لیے پیاسے رہے، میرے لیے روزے میں نظروں کا بھی روزہ رہا، اور کانوں کا بھی روزہ رہا، اور تنہائیوں کا بھی روزہ رہا، میری خاطر. اللہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اپنی نسلوں کے لیے آپ روزے رکھ کے فقر کے دروازے ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. فقر کے غربت کے، تنگدستیوں کے، فقیری کے، منگتا پنا کے. بغداد کے پل پہ کھڑا تھا ایک بندہ اور کہنے لگا، لوگوں مجھے خیرات دو، تم جانتے ہو میں خلیفہ معتصم باللہ کا بیٹا ہوں، مجھے خیرات دو، میں خلیفہ معتصم کا بیٹا ہوں. اللہ. ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ایک وزیر تھا، بس یوں گیا اور یوں سب کچھ ختم ہوا. گھر کے فقر اور غربت کی حالت یہ تھی پھر کہ اس دور میں گارڈر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے. گارڈر، جھونپڑیاں، چھپر یا شیطیر. پھر گارڈر نکال کے بیچے اور گھر کا خرچہ کیا. چھت توڑی، اس میں سے گارڈر نکالے. گارڈر تھوڑے ہوتے تھے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی گارڈروں کی. یہ جو آج فقر اور بھوک اور تنگ دستی، سخت گرمی اور تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ، یہ جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے صلے ملتے ہیں، اس کے فیصلے ملتے ہیں. کریم غیرت والا ہے، وہ احسان نہ رکھنے والا، وہ احسان کو چکانے والا ہے. وہ دیتا ہے اور نسلوں کو جی بھر کے دیتا ہے. وہ دیتا ہے اور نسلوں کو مالا مال کرتا ہے. وہ عطا کرتا ہے اور نسلوں کو ایک ایک قربانی، ایک ایک بھوک کا لقمہ اور پانی کا قطرے کا صلہ عطا کرتا ہے کہ لو، تم اس کے حقدار نہیں تھے جتنے تمہارے گناہ ہیں، تم اس کے حقدار نہیں تھے جتنی تمہاری معصیت ہے، تم اس کے حقدار نہیں تھے، پر میں تمہیں دوں گا. تمہارے بڑوں نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا. بعض وقت میں دیکھتا ہوں، مولا تو نظام چلا رہا ہے میرا، اور تو نے یہ سارا نظام چلایا. پھر کہتا ہوں وہ بڑوں کی دعائیں اور بڑوں کی عبادتوں کا صلہ، طارق تو اس کی روٹی کھا رہا ہے. بڑوں کی باتیں سنتا ہوں، ان کی عبادتوں کے واقعات سنتا ہوں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھی یادداشتیں پڑھتا ہوں. تو بڑوں کی عبادتیں، واقعات، پھر ان کے موت کے آخری لمحات. پھر کہتا ہوں طارق بس اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. نسلوں میں اس فاقے کا صلہ ملتا ہے، نسلوں میں اس بھوک کا صلہ ملتا ہے، نسلوں میں اس پردیس کا صلہ ملتا ہے جو تسبیح خانے میں آپ پردیس
اور تسبیح خانے میں آپ ناگواریاں اور تسبیح خانے میں آپ جدائیاں برداشت کر کے پڑے ہوئے ہیں، نسلوں کو اس کا صلہ ملتا ہے، اور رب کریم ہے اور غیرت والا ہے اور دیتا ہے، نسلوں کو ملتا ہے، نسلوں کو ملتا ہے۔ کبھی بلائیں ٹل جاتی ہیں، کبھی آفتیں دور ہو جاتی ہیں، کبھی مصیبتیں، کبھی پریشانیاں، کبھی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگے 1857 کا جب حملہ ہوا پورے ملک میں، قتل و غارت عام کی انگریز نے، تو ایک والدین تھے، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، فوت ہو گئے، اور کہنے لگے بیٹا اس کمرے میں بہت دولت پڑی ہے، اشرفیاں پڑا ہے، مال پڑا ہے، سونا پڑا ہے، سب تیرا ہے۔ ماں باپ کی تجہیز و تکفین کے بعد جب دروازہ کھولنے لگا، اندر سے آواز آئی اندر نہیں آنا، ہے بتناک آواز، اندر نہیں آنا، ڈر گیا، ہٹ گیا، پھر آگے بڑھتا تھا تو یہی آواز آتی تھی۔ مزدوری کرنا جانتا نہیں تھا، ماں باپ دولت مند تھے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے مال ملتا رہا، کھاتا رہا، آخر فقر پہ اور تنگ دستی پہ وقت آ گیا۔ کیوں؟ اندر کوئی آنے نہیں دیتا تھا، خبردار نہیں آنا، اور ایک دفعہ یہ آواز آئی یہ کسی کی امانت ہے۔ آخر کار زندگی کے دن رات اسی تنگ دستی میں گزار کے مر گیا۔ کمرہ ویران، کوئی کہتا تھا اس میں جنات ہیں، کوئی خزانہ ہے، اس پہ کالا سانپ ہے، کوئی کیا کہتا، اس پہ قابض ہے، اندر خزانہ ہے، کوئی جا نہیں سکتا، حتیٰ کہ کوٹھے کی چھت گر گئی، پرانی ہو کے چھت گر گئی، اور دروازہ ویسے لگا ہوا ہے، کسی کو ضرورت نہ ہو۔ دو بھائی تھے، میرٹھ میں رہتے تھے، دو بھائی تھے، انہوں نے ایک درویش کی خدمت کی تھی، بس دن رات تھے غریب، بس دن رات خدمت میں لگے رہتے تھے، مزدوری کرتے تھے یا خدمت میں لگے رہتے تھے، اور ایک بوڑھی ماں زندہ تھی، اس کی خدمت کرتے تھے۔ درویش کا جب وصال کا وقت ہوا تو ایک رکا لکھ کے دیا، لگا یہ خط ہے، یہ فلاں جگہ فلاں شہر میں فلاں جگہ جانا، فلاں وہاں ایک کمرہ گھر ہوگا، گھر کے اندر ایک کمرہ ہوگا، اس کا دروازہ کھولنا، وہاں تمہاری کچھ امانتیں پڑی ہیں، لے لینا، یہ تمہارا نصیب اور مقدر اللہ نے لکھ دیا تھا۔ وہاں گئے، ڈھونڈتے ڈھانڈتے ایسے کرتے ہوئے وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی یہ رکا ہے، انہوں نے کہا بھائی مرنا ہے، کیا کرتے ہو، یہاں تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں درویش پہ بھروسہ تھا، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اندر سب کچھ نکال لیا، ان کی نسلیں ہی مالا مال ہو۔ کچھ ایسی زندگی کا دن رات شب و روز جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، تسبیح خانے میں آ کے پڑھے ہیں، ایسے گزاریں کہ اللہ پاک جل شان ہو خود فرشتوں کو بیٹھ کے رش کرے کہ دیکھو میرے بندے کس مقصد کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کا مطلوب کیا ہے، ان کا مقصود کیا ہے، اور اس کا ایک ایک اجر میرا رب دے کے رہتا ہے، کریم بھی ہے، غیرت والا بھی ہے۔ اللہ کسی کے اجر کو لا یضیع اجر المحسنین، کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جس کے اعتبار سے آپ ہیں، فیصلے کے اعتبار سے آپ بھی اور آپ کی نسلیں بھی مزین منور ہو رہی ہیں، فیض پا رہی ہیں۔ جسم کے اعتبار سے آپ تنہا ہیں، کوئی ہی ہوگا جس کے گھر کے دو افراد ہوں گے، ورنہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ہے۔ کیا خیال ہے، کوئی ہے جو گھر میں سے دو بندے ہوں؟ بس دو چار ہاتھ ہیں۔ جسم کے اعتبار سے آپ ایک ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا صلہ نسلوں کو مل کے رہتا ہے، اور نسلیں پا کے رہتی ہیں، اور نسلوں کو وہ اجر اور رزق کی شکل میں، وہ تقوی کی شکل میں، وہ ایمان کی شکل میں، وہ اعمال کی شکل میں، وہ طیب طاہر زندگی کی شکل میں اللہ دے کے رہتا ہے۔ آج کے یہ فقر، آج کا یہ فاقہ، آج کی یہ بھوک، آج کی یہ تنگ دستی، اور آج کا یہ پردیس، اس کو سعادت اور غنیمت سمجھے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں۔ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے، آپ چنے ہوئے مراد ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ، لیکن فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے مانگا تھا، وہ مراد نبی تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چنے ہوئے ہوتے ہیں،
آپ چنے ہوئے ہیں پورے ملک پوری دنیا سے تسبیح خانے میں آ کے روزے، آپ کے گھر میں روٹی ہے، رزق ہے، اس پردیس کو سعادت سمجھیے گا۔ جس پردیسی کے لیے اللہ نے ویسے کہہ دیا کہ پردیسی کے لیے روزے کی رخصت ہے، وہ پردیس میں بھی ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو اور قربانی کے ساتھ رکھ رہا ہو، اس کا اللہ اجر نہیں دے گا؟ پردیسی کے لیے اللہ نے کہہ دیا تو روزے کی قضا کر لو، اور پردیسی کے لیے حکم ہے نماز پوری آدھی کر دو۔ اس پردیسی کا جب وہ پوری قربانی کے ساتھ چلے گا، جب وہ پوری قربانی کے ساتھ روزہ رکھے گا، جب وہ پوری قربانی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرے گا، اس میں اللہ دے گا کیا، اور اس میں اللہ عطا کیا کرے گا، اور اس میں اللہ نسلوں کو چن چن کے کیا نفع دے گا؟ میں نے آپ کو درباروں کے گدی نشین اور مجاوروں کی مثال دے دی ہے۔ ان کے بڑوں نے محنتیں یہی قربانیاں کی تھی، یہی قربانیاں کی تھی۔ اللہ پاک جل شانہ نے کہا ٹھیک ہے، تم میری خاطر تقوی اختیار کیا تھا، رزق حرام کی طرف نہیں بڑھے تھے، اور میری خاطر بھوک روزے کے نام پہ، پیاس روزے کے نام پہ، شدت روزے کے نام پہ، فقر فاقہ روزے کے نام پہ تم نے اختیار کیا تھا، راتوں کا جاگنا، نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ آج تمہاری نسلوں کو میں سلاؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اور بغیر محنت کے انہیں پال کے دکھاؤں گا، بغیر محنت کے۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جو کچھ آپ جس راہوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سفر ہے جس کی طرف آپ کے قدم اٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سعادت مند لوگ ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ جو آج کی ان ایام میں روزے رکھ رہا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہے۔ خوش قسمت اور سعید بخت والا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں روزے رکھ رہا ہے۔ تیرے ایک ایک فاقے، تیری ایک ایک غربت، تیری ایک ایک تنگ دستی، اور تیری ایک ایک بھوک کی کروٹ کا روزہ لگنا اور اس کی بے چینی کا صلہ اللہ تجھے اور تیری نسلوں کو دے کے رہے گا انشاءاللہ۔ وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیر۔